نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى، عذاب قبر کا بیان. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم لوگ موت کی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، موت میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، گرفتار ہو رہے ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھ. کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون، آج تم جزا دیے جاؤ گے. عذاب الہون، ذلت کا عذاب. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں الہون هو الہوان، کہ ہون کیا ہے؟ ہوان یعنی ذلت. والہون، اور ہون اگر آئے یعنی ہون تو ذلت ہے، اور ہون کیا ہے؟ الرفق، نرمی کرنا. یعنی لفظ کی شکل ایک ہی ہے لیکن زبر پیش میں فرق ہے. وقوله جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سنعذبهم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لے جایا جائے گا. 2 دفعہ کون سا؟ یعنی کفار کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، پھر قبر میں، اور پھر عذاب عظیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی تفسیر بالکل واضح ہے کہ ایک عذاب دنیا کا، اور دوسرا قبر کا، اور تیسرا قیامت کا عذاب عظیم. وقوله تعالی وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب نے گھیر لیا. النار، کیا ہے وہ عذاب؟ آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب قیامت کے عذاب سے ہلکا ہے. آل فرعون ڈوب کے مری تھی نا پانی میں، تو پانی میں کون سی آگ ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو وہاں بھی عذاب دیا جا رہا ہے. اب بہت سے لوگ بڑی دلیری سے کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں عذاب قبر لکھا ہے؟ اگر لفظ قبر نہیں لکھا تو ان عذابوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آل فرعون اس وقت کہاں ہے؟ خواہ وہ پانی کے سمندر میں ہی اس کے ذرات ہیں، لیکن پانی بھی تو آگ بن جاتا ہے نا، پانی میں بھی تو صلاحیت موجود ہے کہ جس سے آگ نکل سکتی ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اتیا تو پھر لایا جاتا ہے. ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ، تو اس وقت جب مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا معنی کیا ہے؟ یہی جو قرآن پاک کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس ثابت بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ جم گیا، استقامت اختیار کی اس نے توحید پر، یہی توحید اس کو قبر میں کام دے گی، اور قبر میں وہ فرشتوں کے سوال سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ استقامت کے ساتھ جمع رہے گا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ بہذا وزاد یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر. اور شعبہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی عذاب قبر کے بارے میں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنی ابی عن صالح حدثنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقیل له تدعوا امواتا فقال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون. کہ بدر کے جو کنواں تھا، اندھا کنواں جس میں کافر ڈالے گئے تھے، تو آپ نے ان کو جھانک کے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع، تم کچھ زیادہ نہیں سنتے، منہم، ان سے، ولکن لا یجیبون، لیکن مردے جواب نہیں دے سکتے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لهم حق. اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ کی کیا آتا ہے؟ آپ نے ان کنویں والوں سے کیا فرمایا کہ یہ اب جانتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ تھا، یعنی جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ تھا. وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے. یعنی حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ مردے سنتے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سنوانا ہمارے سنوانے سے مختلف ہے. یعنی آپ نے جب ان کو خطاب کیا تو آپ کا خطاب ان کو سنوایا جا رہا تھا،
حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر, کہ اس کے بعد جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد دعا مانگتے دیکھا تو آپ عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے تھے. وزاد غندر عذاب القبر حق, اور غندر کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے بالکل برحق ہے. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول, حضرت اسماء یہ حدیث روایت کرتی ہیں کیا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطیباً خطبہ دینے کو, فذکر فتنۃ القبر, تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر کیا, التی یفتتن فیہا المرء, جس میں ایک انسان آزمایا جاتا ہے, یعنی اس امتحان کو ہر ایک کو پار کرنا ہے. فلما ذکر ذالک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر کیا, دج المسلمون دجتن, تو مسلمان چیخ چیخ کے رونے لگے. ظاہر ہے ان کو آپ کی بات ایسے تھوڑی لگتی تھی جیسے ہم کو لگتی ہے کہ دل پہ اترے ہی نہ, وہ آپ کی ہر بات کو سچ سمجھتے تھے. لہٰذا جب آپ نے یہ فرمایا تو مسلمان چیخ چیخ کے دھاڑے مار مار کے روئے کہ ہم میں سے ہر شخص آزمایا جائے گا اور ہر ایک کو یہ دن دیکھنا ہوگا. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم, کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت مردہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکانی, دو فرشتے آتے ہیں, فیقعدانہ, اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں, فیقولان, پھر کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ, فیقال له انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا. قال قتادہ وذکر لنا انہ یفسح له فی قبری, قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے. ثم رجع الى حدیث انس, پھر حدیث انس پہ آتے ہیں. قال واما المنافق والکافر فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فیقول لا ادری كنت اقول ما يقوله الناس, میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سنی سنائی باتیں. فیقال لا دریت ولا تلیت, اس وقت منافق کو کہا جائے گا نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا. ویضرب بمطارق من حدید ضربۃ, ایک مار ایک لوہے کے ہتھوڑے سے ایسی ماری جائے گی. فیصیح صیحۃ, ایسا چیخے گا, یسمعها من یلیہ غیر ثقلین, کہ انسان و جن کے سوا ہر چیز سنے گی. باب التعوذ من عذاب القبر, عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حدثنا محمد بن المثنى اخبرنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورج ڈوبنے والا تھا. فسمع صوتا, ایک آواز سنی. فقال يهود تعذب في قبورها, آپ نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. وقال النضر اخبرنا شعبہ حدثنا عون سمعت ابی قال سمعت البراء عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری روایت سے بھی حدیث آئی ہے. حدثنا معلا حدثنا وہیب عن موسى بن عقبہ قال حدثتنی ابنۃ خالد بن سعید بن العاص انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر, کہ خالد بن سعید بن عاص کی بیٹی ام خالد کہتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو, کیا دعا مانگتے تھے آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال, کہ اے اللہ قبر, آگ, زندگی, موت اور مسیح دجال کے فتنوں سے اور عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. باب عذاب القبر من الغیبت والبول, غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باسنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب المیت یعرض علیہ بالغداۃ والعشی, یعنی مردے کے سامنے اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے.
حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداة والعشي، کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا تو اس کا ٹھکانہ مقعد یعنی اس کے رہنے کی جگہ صبح شام اس کو دکھائی جاتی ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، یعنی اگر اہل جنت میں سے تو جنت میں سے دکھایا جاتا. وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں سے. فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھا لے. باب کلام المیت علی الجنازہ، میت کا جنازے پر بات کرنا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں على اناقهم اپنی گردنوں پر، فان كانت صالحة اگر وہ نیک ہوتا ہے قالت قدموني قدموني تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ آگے لے جاؤ. اب آپ میت کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کو تو نہیں سنائی تھی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن مرنے کے بعد ہمارا اور اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، برزخ حائل ہو جاتا ہے. ہم اس کو وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو ایک زندہ انسان کو دے سکتے ہیں. لہٰذا اس کی کیفیات اور ہماری کیفیات ایک ہو سکتی ہے کیونکہ جسم اور جان جو ایک ہے، لیکن وہ کس انداز میں اور کہاں کیا ہوتا ہے ہمارے سے اب اس کا رشتہ نہیں رہتا. باقی وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ. باب ما قیل فی اولاد المسلمین، باب جو کہا گیا مسلمانوں کی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے بارے میں. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار او دخل الجنہ. جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 بچے ہوں جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، ہنس یعنی گناہ مراد ہے جب انسان کے گناہ ثواب لکھے جا رہے ہوں. کان لہو حجابن تو وہ ان کے لیے اوٹ ہوں گے، آڑ ہوں گے، حجاب ہوں گے، من النار آگ سے، او دخل الجنہ یا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اس کے لیے ہے جو ان بچوں کے فوت ہونے پر صبر سے کام لے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن الیۃ حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم. اور یہاں پر تھوڑا سا لفظ زیادہ ہے کہ داخل کرے گا اس کو اللہ جنت میں، بفضل رحمته بوجہ فضل اس کی رحمت کے، ایاہم ان پر یعنی جو ان بچوں پر وہ کرے گا، یعنی ان بچوں پر بھی رحمت کرے گا اور ان کے ساتھ ان کے والدین پر بھی رحمت کر دے گا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت انه سمع البراء رضی اللہ عنہ قال لما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کیا فرمایا کہ اس کو ایک دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے. کہا جاتا ہے ان کی عمر صرف 1.5 سال تھی جب وہ فوت ہوئے تھے. باب ما قیل فی اولاد المشرکین، باب جو کہا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ وہ کہاں جائے گی. کیونکہ پچھلی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جو ابھی بچہ ہو یعنی جوان نہیں ہوئی وہ جنت میں جائے گی کیونکہ انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا یا ابھی ان کی پوچھ ہی نہیں تھی. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم موقوف کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، ان پہ الزام نہیں. اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سونے والا جب تک کہ وہ اٹھتا نہیں، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور بے ہوش انسان جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، تو ان کے عمل نہیں لکھے جاتے. ظاہر ہے کہ اس کی غفلت کا دور ہے وہ. باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں بیان. حدثنا حبان اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال اللہ اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ ان کا کیا بنے گا، ان کے جو چھوٹے بچے ہیں. فقالا تو آپ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ اللہ کہ اللہ تعالی اذ خلقهم جب اس نے پیدا کیا ان کو، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما كانوا عاملین کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. یعنی اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے، لہٰذا وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرے گا. اس کی اپنی مخلوق ہے اور اس کو آئندہ کا بھی پتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں.
حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید اللیثی انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذرار المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی ذراری اولاد، ذریت سے ہے، اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرنے والے تھے۔ حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود، کہ ہر بچہ یولد علی الفطرۃ، پیدا ہوتا ہے فطرت پر، فابواہ، تو اس کے والدین، یحودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کمثل البہیمۃ، مانند مثال ایک چوپائے کے، تنتج البہیمۃ، جو بہیمہ یعنی چوپایا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہل تری فیہا جدعا، کیا تم اس میں کوئی کن کٹا بچہ دیکھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہودی یا عیسائی بنا کے پیدا نہیں کرتا، بلکہ فطرتاً اسلام ہی پر پیدا کرتا ہے۔ بعد میں جس طرح جانوروں کے کان بتوں کے نام پہ کاٹ دیے جاتے ہیں، پن دیے جاتے ہیں، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کو جو وہ خود ہوتے ہیں وہی بنانا چاہتے ہیں یا بنا دیتے ہیں۔ باب حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علینا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى احد قصها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف منہ موڑ کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کرتا، فیقول ما شاء اللہ، تو آپ فرماتے جو اللہ چاہتا، فسألنا یوما فقال، ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا اور فرمایا هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ، آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات میں دیکھا ہے، کیا؟ رجلین، دو مردوں کو، دو لوگوں کو، اتیانی، جو میرے پاس آئے۔ اب آپ کا خواب پڑھتے وقت یہ یاد رہے کہ آپ کے خواب سچے تھے اور آپ کے خواب سے شریعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی۔ لہٰذا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی سچی بات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کوئی قول پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آج رات دو لوگ آئے، دو مرد آئے، یعنی مراد دو فرشتے تھے، فأخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فأخرجانی، تو مجھے لے گئے، الی الارض المقدسۃ، ارض مقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف، فاذا رجل جالس، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہے، ورجل قائم، اور ایک شخص کھڑا ہے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے۔ قال قال بعض اصحابنا عن موسیٰ بیدہ کلوب، یہ بیچ کی بات چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہے، کلوب کہتے سلاخ یا آنکڑا یا کانٹا یا ایسی چھیدنے والی چیز، من حدید، لوہے کی، یدخلہ فی شدقہ، وہ اس کو اس کے گال میں چبھوتا ہے، حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ سلاخ اندر سے اس کی گدی کی طرف نکل جاتی، یعنی یہاں پیچھے گردن کی طرف سے، یعنی اس طرح وہ اس کے اندر ڈالتا ہے کہ پچھلی طرف سے وہ چلی جاتی ہے۔ ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کی طرف یا گال کی طرف بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ويلتئم شدقه هذا، اتنے میں اس کا پہلا گال جڑ جاتا ہے، فيعود، پھر وہ لوٹتا ہے، فيصنع مثله، پھر وہ اسی طرح کرتا ہے۔ قلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کی سزا ہے، یہ کس کو اس طرح اذیت دی جا رہی ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے انطلق، چلو ابھی۔ فانطلقنا، ہم چل دیے، حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفاہ، یہاں تک کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنے بیک پر لیٹا تھا۔ قفا، قف یہ مہرے ہوتے ہیں نا بیٹ کے، یعنی بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، مراد یہ ہے۔ ورجل قائم علی رأسہ، اور ایک شخص اس کے سر کی طرف کھڑا تھا، بفہر او صخرۃ، ایک پتھر لیے ہوئے، فہر یا صخر پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فہر کہتے ہیں اتنا پتھر جو ہاتھ میں اٹھا لیا جائے، یعنی کافی بڑا جس کو ایک ہاتھ اٹھا سکے، اور صخرہ اس سے ذرا بڑے پتھر کو کہتے ہیں، یعنی بھاری پتھر۔ فیشدخ بہ رأسہ، اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے۔ فاذا ضربہ، پھر جب وہ اس کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تدہدہ الحجر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتھر لڑھک جاتا ہے۔ فانطلق الیہ، پھر وہ اس کی طرف جاتا ہے، لیأخذہ،
کہ اسے لے لے. فلا یرجع الی ھذا، پھر وہ ابھی اس کی طرف نہیں لوٹتا. حتی یلتئم رأسہ، کہ اس کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے. سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ وہ ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک کھڑا ہے. جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے لیٹنے والے کے سر پہ مارتا ہے، اور سر پہ لگ کے وہ پتھر ذرا دور جاتا ہے. مارنے والا وہ جا کے ابھی پتھر اٹھا ہی رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. وعاد رأسہ کما ہوا، اور اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ تھا. فعاد الیہ، پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے. فضربہ، تو اس کو پھر مارتا ہے، یعنی پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر جڑتا ہے، پھر مارتا ہے. قلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا، دونوں فرشتے کہنے لگے انطلق، چلو. فانطلقنا، تو ہم چلے. الی ثقب، ایک گڑھے کی طرف. ثقب سوراخ کو کہتے ہیں. مثل التنور، ایک تنور کی طرح تھا. اعلاہ ضیق، جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا. واسفلہ واسع، اور نچلا حصہ کھلا تھا. آپ نے اگر کبھی روٹیاں لگانے والا تنور دیکھا ہو تو اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے اور نیچے حجم اس کا بڑا ہوتا ہے. یتوقد تحتہ نارا، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی. فاذا اقترب، جب وہ اس کے قریب ہوئی. ارتفعوا، تو وہ بلند ہوتے. حتی کاد ان یخرجوا، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. یعنی اس کے اندر کچھ لوگ تھے، مراد یہ ہے. یعنی وہ آگ جل رہی تھی اس تنور کے اندر. تنور جو تھا اوپر کا حصہ تنگ، نیچے کا کھلا، اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی. اور اس تندور کے اندر کچھ لوگ جل رہے تھے. اور کیا ہوتا کہ جب تندور کی لپٹ ذرا اوپر آتی تو پھر لوگ بھی اوپر نکلنے کی کوشش کرتے. کادا ان یخرجوا، اتنا کہ لگتا تھا کہ نکل جائیں گے باہر. فاذا خمدت، اور جب وہ دھیمی ہوتی، خمود ہوتا نا آگ کا بجھنا. رجعوا فیہا، تو وہ بھی واپس لوٹ جاتے، یعنی نکل نہیں سکتے تھے. وفیہا رجال ونساء عراۃ، اور اس میں مرد اور عورتیں ننگے تھے. فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا، انہوں نے کہا انطلق، چلیے. یعنی ابھی کچھ جواب نہیں دے رہے، صرف سینز دکھا رہے، مختلف عذاب دکھا رہے ہیں. فانطلقنا، ہم چل دیے. حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پہ آ گئے. سوچیں ذرا کہ ایک نہر ہو وہ خون سے بھری ہوئی، ذرا تصور میں بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. فیہ رجل قائم، اس خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے. علی وسط النہر، نہر کے بیچ میں. رجل بین یدیہ حجارۃ، اور ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو آگے بڑھتا ہے وہ شخص جو نہر میں ہے. فاذا اراد ان یخرج، جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. کہاں سے؟ خون کی نہر سے. رمى الرجل بحجر فی فیہ، تو مارتا ہے انسان اس کے منہ میں پتھر کے ساتھ. یعنی دوسرا انسان اس کے جو باہر کھڑا ہے پتھر لے کے وہ خون کی نہر میں کھڑے انسان کے منہ میں پتھر مارتا ہے. فردہ، اس کو واپس لوٹاتا ہے سکانا، جہاں وہ ہوتا ہے. فجعل کل ما جاء لیخرج، جب کبھی یہ شخص اس خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. رما فی فیہ، تو وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے. بحجر، پتھر. فیرجع کما کان، تو وہ پھر اسی طرح واپس وہیں لوٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا. فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالا انطلق، دونوں کہنے لگے چلو. فانطلقنا، ہم چل دیے. حتی انتہینا الی روضۃ خضراء، یہاں تک کہ ہم ایک سبز باغ پر پہنچے، ہرے بھرے باغ پر. خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ، جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وفی اصلہا، اور اس کی جڑ کے پاس یعنی نیچے کے تنے کے پاس. شیخ، ایک بوڑھا تھا. وصبیان، اور کچھ بچے بیٹھے تھے. واذا رجل قریب من الشجرۃ، اور وہ شخص درخت کے قریب تھا. بین یدیہ نار، اس کے سامنے آگ تھی. یوں کہ دہا، جس کو وہ جلا رہا تھا یا سلگا رہا تھا. فصعدا بی فی الشجرۃ، تو یہ دونوں جو میرے ساتھی تھے مجھے درخت میں لے گئے، یعنی درخت پہ چڑھے. وہ ادخلانی دارن، اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا. لم ار قط، میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. احسن منہا، اس سے خوبصورت گھر. یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پہ چڑھا کے دوسری طرف ایک خوبصورت ترین گھر میں لے گئے. فیہا رجال شیوخ، جہاں بوڑھے مرد تھے. وشباب، کچھ نوجوان تھے. ونساء، عورتیں بھی تھیں. وصبیان، اور بچے. ثم اخرجانی منہا، پھر انہوں نے اس سے مجھے نکال لیا. فصعدا بی الشجرۃ، مجھے درخت پہ لے چڑھے. فادخلانی دارن، پھر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا. یا احسن و افضل، جو اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر تھا. فیہا شیوخ و شباب، جس میں بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے. قلت، میں نے کہا طوفتمانی اللیلہ، تم نے آج رات مجھے خوب گھمایا، طواف کرایا، یعنی جگہ جگہ پھرایا. فاخبرانی اما رأیت، مجھے بتاؤ تو صحیح جو میں نے دیکھا ہے، یعنی وہ سب مجھے دکھایا کیا تم نے، اس کے بارے میں خبر دو. قالا، وہ دونوں کہنے لگے نعم، اچھا. اما الذی رأیتہ، وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا. یشق شدقہ، کہ جس کا گال چیرا جا رہا تھا. فکذاب، تو یہ جھوٹا انسان ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے.
یحدث بالکذبۃ، ایسا جھوٹا کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے، فتحمل عنہ، وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا ہے. آج کے میڈیا کو اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس سے آگے روایت کر دیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے اخبار کیا کرتے ہیں، کسی ایک شخص پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، بعض لوگ جھوٹے بیان دوسروں کے خلاف دے دیتے ہیں اور وہ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہو کے گھر گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اور ہماری سیاست میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی کھیل کھیلا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ وہ جھوٹا، یعنی ایک تو عام جھوٹ بولنا ہے اور ایک ایسا جھوٹ بولنا ہے کہ جو ہر جگہ پر پھیل جائے، یعنی ایک جھوٹی بات. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوا وہ بھی تو یہی ہے کہ ایک جھوٹی بات کی گئی یا کہی گئی اور وہ ہر شخص کی زبان پہ پھر گئی. فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، اور وہ شخص کے جس کے بارے میں تم نے دیکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہا تھا. فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، تو ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا. فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، تو وہ اس کے ساتھ رات کو سو جاتا ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے اس کو. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتا، کیونکہ رات میں دو نمازیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے. تو ان دونوں نمازوں میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی طویل قرات ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو رات کو نہیں پڑھتا، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور رات کا بہت باہم تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وقت تک پکتا نہیں جب تک کہ اس کے لیے جاگا نہ جائے، اور صرف دن میں پڑھ لینے سے اور پڑھ جانے سے بھی کام نہیں چلتا. یعنی ایسے وقت میں جب دوسرے سو جائیں، اور پھر آپ دیکھیں اگر سارا سال ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے رمضان کو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور میں اس موقع پر اپنی بیٹھی ہوئی ہر اس شاگرد کو تلقین کروں گی جو بھی قرآن پڑھا رہی ہے کہ خدا کے لیے تراویح کی نماز کو اپنے لیے فرض سمجھے. یعنی فرض ہے تو نہیں، لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے ایک فرض ہی کا درجہ رکھتی ہیں. سارا سال تو وہ نفل ہی ہیں، آپ نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے متعین ہوئے تھے تو ان پہ تہجد کی نماز فرض تھی. ٹھیک ہے، ہم نہ ان کے مرتبے میں، نہ ان کے مقام پہ، نہ ہم پہ وہ فرض ہے، اور نہ سارا سال ہم میں پڑھنے کی کوئی ہمت طاقت ہے. لیکن رمضان میں تو یہ موقع نہیں جانا چاہیے. اور پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو بتانے جائیں جب ہم خود ہی نماز نہ پڑھیں. تو اس لیے تراویح کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں تاکہ اس جرم سے باہر نکل آئیں. یعنی وہ قرآن دن میں اثر کر نہیں سکتا کہ جو قرآن رات نماز میں پڑھا نہ جائے. اور عام دنوں میں اگر نہیں بھی یہ پابندی ہو سکتی تو رمضان میں اس پابندی کو اپنے لیے لازم کر لیں. یعنی عام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا، لیکن جو قرآن سکھانے والے ہیں، جو وہ یہ نہ کریں کہ بیٹھ کے تفسیر پڑھتے رہیں کہ جو مجھے پڑھانا ہے صبح اور تراویح کی خیر ہے، یہ تو ایک نفل عبادت ہے. نہیں، یہ ان کے لیے لازم ہے. وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور اس پر انہوں نے دن میں عمل نہیں کیا. يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا. یعنی مرنے کے بعد عذاب شروع کر دیا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہتا ہے. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ، اور جن لوگوں کو تم نے اس تنور میں دیکھا، مرد اور عورتیں ننگے، فَهُمُ الزُّنَاتُ، تو یہ زناکار لوگ ہیں. یعنی جن کے اندر حیا نہیں تھی اور ایک دوسرے کے سامنے دنیا میں بھی ننگے تھے تو قیامت کے دن بھی ننگے ہوں گے، یا مرنے کے بعد ان کو یہاں لا کے سزا دی جائے گی. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ، اور وہ جو خون کی نہر میں تھے، آکل الربا، سود کھانے والے ہیں. وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجْرَةِ، اور وہ شخص جو درخت کے پاس بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ، اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے، یعنی جو جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. یعنی ان کا ساتھ روحیں ان کی کہاں ہیں یا وہ کہاں پر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس. والذی یوقد النار، اور وہ جو آگ بھڑکا رہا تھا، مالک، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. خازن النار، آگ کا خازن، خزانچی، یعنی جس کے ہاتھ میں آگ کی کنجیاں ہیں. لا حول ولا قوة. الدار الاولی، اور وہ پہلا گھر جو تھا، التی دخلتا، جس میں تم داخل ہوئے، دار عامت المومنین، وہ عام مومنوں کا گھر تھا، یعنی علیین. واما ہذہ الدار، اور جو دوسرا گھر دیکھا جو اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا، فدار الشہداء، یہ شہیدوں کا گھر تھا.
وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، کہ ہم دونوں آپ کو یہ جو کچھ دکھا کے لائے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ عام فرشتے ہوتے تو بھی خواب جھوٹ نہیں ہے آپ کا. جب جبرائیل کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ تو سراسر وحی کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سکھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اب ماڈرن طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ سائٹس دکھائی جائیں، یعنی صرف کلاس روم ٹیچنگ نہ ہو بلکہ مختلف ایجوکیشنل ٹرپس ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بھی وہ آ کے بتا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کو ایک طرح سے وہ سب سین اس لیے دکھائے گئے تاکہ ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے ایک طرح سے ہو اور وہ عملی طور پر آپ دیکھ سکیں. اور چونکہ ہمارے اور ان تمام علوم کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، آپ کو عین الیقین کے ساتھ وہ علم دیا گیا اور ہمیں آپ کے اوپر ایمان لا کر ان سب باتوں کو مان لینے کا حکم دیا. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص ہر کام خود نہیں کرتا، بہت سے لوگ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے خود نہیں دیکھی ہوتی ہیں، ایک دیکھ آتا ہے اور آپ سب اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک استاد کی، معلم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا، جنت اور جہنم آپ کو دکھائے گئے، خواب میں بھی یہ چیزیں دکھائی گئیں اور معراج کے موقع پر بھی دکھائی گئیں. لہٰذا ہم چونکہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ آپ ہمیں بتائیں اس کو ہم سچ سمجھیں. وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، اپنا سر اٹھائیے. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے جب سر اٹھایا، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، تو میں نے اپنے اوپر بادل کی طرح کی چیز دیکھی. قَالَ، دونوں نے کہا، ذَاكَ مَنزِلُكَ، یہ آپ کا گھر ہے، یعنی آپ کا مقام، آپ کی جگہ. قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنزِلِي، میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں جاؤں. قَالَ، وہ کہنے لگے، إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے، لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، جس کو آپ نے پورا نہیں کیا. فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ، اگر آپ اس کو پورا کر لیتے، أَتَيْتَ مَنزِلَكَ، تو آپ اپنے گھر میں آ جاتے. یہ ساری حدیث امام بخاری ایک جملے کے لیے لائے ہیں کہ بچے کہاں ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں اور بھی بہت سا استفادہ ہو گیا.